بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس میں اس بارے میں بات کریں گے کہ جتنی بھی قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے کلچر میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پاگل۔ ہم ان تمام نفسیاتی بیماریوں کے لیے یہی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم سائیکولوجیکل سیٹنگز میں اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں جیسے پاگل یا کریزی یا مینٹل، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کی تعداد تقریباً 100 سے بھی زیادہ ہے، اور اس کو اگر ہم کیٹیگرائزیشن کی طرف جائیں تو شاید اس سے بہت زیادہ تعداد بن جائے، شاید 200-300 تک تعداد پہنچ جائے۔ تو یہ جو ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے یا کبھی ہمیں زکام ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی نوعیت کی بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوا لینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ میڈیکل میں کچھ زیادہ بڑی نوعیت کی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے، یا اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں۔ تو اسی طرح سے نفسیاتی بیماریوں میں بھی کچھ چھوٹی موٹی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کے علاج کی طرف آئیں، اور کچھ نفسیاتی بیماریاں زیادہ شدید نوعیت کی ہوتی ہیں جن کے لیے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جو ماہرین نفسیات نفسیاتی بیماریوں کے ڈائگنوزس کے لیے ایک بک کو یوز کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں DSM، جو ایبریویشن ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول کا۔ اس کتاب میں تمام نفسیاتی بیماریوں کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا موجود ہوتا ہے، اور ماہرین نفسیات اس کتاب کو استعمال کر کے اپنے پیشنٹس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تمام ماہرین نفسیات کو یہ کتاب ایکیڈیمک سیٹنگز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو اس کتاب کو لکھنے کی ابتدا تقریباً 1840 سے ہو جاتی ہے، جب امریکہ میں کچھ اسٹیٹسٹیکل قسم کی ڈیٹا کلیکشن شروع ہوتی ہے کہ لوگوں میں کس طرح کی نفسیاتی بیماریاں موجود ہیں، اور پھر 1917 میں ایک APA مینول گائیڈ نکالتی ہے ماہرین نفسیات کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس میں آگے پروگریس ہوتی رہتی ہے، اور باقاعدہ DSM-1 جو اس کا پہلا ورژن ہے وہ 1952 میں پبلش ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر DSM-2 1968 میں آئی، پھر DSM-3 1980 میں آئی، پھر DSM-3 ریوائزڈ 1987 میں آئی، پھر DSM-4 1994 میں آئی، اور پھر DSM-4 ٹیکسٹ ریوائزڈ، اس کو DSM-4 TR بھی بولتے ہیں، یہ 2000 میں آئی، اور ابھی فائنلی جو چل رہی ہے آج کل یہ DSM-5 ہے جو 2013 میں آئی تھی۔ اب یہ جو کتاب بار بار تبدیل ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی علم مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ جو چیزیں پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے نالج میں آ رہی ہیں، اور ریسرچ کے ذریعے بھی نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو جو پرانے ورژنز تھے یقیناً اس میں مینٹل ڈس آرڈرز کی تعداد کم تھی، اور جو نئے ورژنز اپ ڈیٹ ہوتے رہے تو اس میں مینٹل ڈس آرڈرز کی تعداد بڑھتی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری نفسیات یا ہمارا بیہیویئر مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، اس کائنات میں ہر چیز مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک چیز دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے ایک چیز اب نارمل سمجھی جاتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں اس کو نارمل سمجھا جاتا ہو۔ تو اس وجہ سے بھی یہ کتاب مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے آئندہ بھی ورژنز آتے رہیں گے۔ ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن بیہیویئر کے مطابق یہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ اب DSM کو پبلش کرنے کے لیے پوری دنیا کے ماہرین نفسیات سے مدد لی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور پھر DSM کو پبلش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر مینٹل ڈس آرڈر کی مکمل تفصیل موجود ہوتی ہے، اور ماہرین نفسیات بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے چینل پہ انشاءاللہ میں نے ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنا دی ہے DSM کے نام سے، تو جو اس DSM بک میں جتنے مینٹل ڈس آرڈرز موجود ہیں، میں وقتاً فوقتاً خاص کر وہ ڈس آرڈر جو ہمارے کلچر میں بھی موجود ہیں اور لوگوں کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے، تو اس کے متعلق میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا، آپ کو اپنے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔